عشق میں کچھ نظر نہ آئے تمہیں، اللہ کے عاشق ایسے عاشق بنو. اب آپ نے ایک دفعہ متبع سنت، متبع شریعت، عقیدے کے درست کے حساب سے آپ نے لڑ پکڑ لیا، تو اب بدگمانی کرنا ظلم ہے. دیکھ بھال کر لی، تم بازار سے کوئی چیز لے کر آتے ہو اور اس کو اچھی دیکھ بھال بھی، مچھلی ٹھیک ہے، تازہ ہے، اچھی طرح تم دیکھ لی اور لے آئے. اب تمہارے سے بیوی سے پکانے میں غلطی ہوگی، تم کبھی کسائی کو برا نہیں کہو گے، تم کہا نہیں تو غلط پکائی ہے. ایسے مچھی میں بدگمانی نہیں، پیر صاحب پر بدگمانی. گھی دیسی لے کر آؤ، ٹیسٹ کر کے لائے، ٹھیک ہے، اب پکانے میں اس سے صحیح نہیں پکا تو تم کہو گے جی تیری خرابی. ان نہیں کہو گے جی گھی والا خراب ہے، تم کہو گے میں دیکھا صحیح. جب دیکھ بھال لیا ہم نے کہ متبع سنت ہے اور عقیدہ ٹھیک ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، پھر کوئی ایسی بات جو آپ کے نفس کے اوپر گراں گزری، اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ جانا یا برا سمجھنا ظلم عظیم ہے. آخرت میں اس کا بھی محاسبہ ہوگا، پکڑا جائے گا اس پر. مریدین پکڑے جائیں گے ایسے ان باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی کر لیں گے. جیسے نہیں آکھا جائے نہیں آکھا سے. اس لیے جب عشق انسان کو ہوتا ہے پھر کبھی نہ، الحمدللہ میں اگر سمجھتا ہوں اپنے ذات کے اعتبار سے کہ بھائی ہم نے کیا کیا اپنے بڑوں کے ساتھ، یا کیا آج جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور ایک عالم جھکا ہوا ہے، بڑی بڑی جگہوں پر بڑی مسندوں پر لوگ بیٹھے ہیں، ان کو ہم نہیں پوچھتے اور یہ چھوٹی سی جگہ پر لوگوں کا رجوع ہے. وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی نہ اپنے شیخ اور نہ اپنے کسی استاد کے خلاف کبھی بدگمانی قلب میں نہیں آنے دی، آج تک نہیں آئی. یہ میرا کمال سمجھے، میں نے دل ایسے سنبھال کے رکھا ہے. کثرت نوافل، کثرت ہو جی فلانا ساری رات بزرگ پیا رہتے مسیتے، تو اپنی ذات واسطے پیا رہتے تمہیں کنا فائدہ پہنچے. مینو دسو پہلے تھوڑے ملاقات کا ٹائم نہیں. دیکھو جو بڑا اللہ والا ہے جی ہر وقت بس لگا رہتا ہے، اللہ والا اپنی ذات کے لیے، مخلوق کے لیے کیا ہے؟ آپ کو وقت دیتا ہے؟ نہیں جی مریدان ہو تو ملتے ہی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے. ہمارے پاس یہی کمال ہے، ہم نے کبھی بدگمانی نہیں کی الحمدللہ کبھی. شیخ نے کہا وہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. شیخ نے باہر نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ. پھر بدگمانی نہیں، میری صحیح میری اصلاح آپ میں نکلنا ہی چاہیے. بعد میں پیار بھی کر رہے ہیں، کئی واقعات پیش ہے. 20 دفعہ شیخ نے آزمایا، ایسے تھوڑی شیخ نے پھر کہہ دیا میری ایجنسی بابل نگر میں ہے. لفظ بھری مجلس میں فرمایا اب دیکھو یہ مرکز ہے، اگر میری ایجنسی میرا مال لینا ہے بابل نگر میں میری ایجنسی، صاف فرمایا، کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. اور میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود میرے سامنے کہا کہ اس مرکز کے بعد اگر کہیں کام ہو رہا ہے تو بابل نگر میں ہو رہا ہے. حالانکہ پورے عالم میں حضرت کے خلفاء اور کام کرنے والے. جب میں انگلینڈ گیا حضرت کے خلفاء نے صاف کہہ دیے کہ بالکل حضرت والی جو شان تھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو عطا کر دی، نسبت اتحادیہ آپ کو مل گئی. ہمیں ایسے ہی فائدہ ہو جیسے حضرت آئے ہوئے. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ مشائخ ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، ایسے آ کر بیٹھ جائے حضرت اوپر بیٹھنے نہیں، ہم ادھر ہی بیٹھے. کچھ ہم سے عمر میں بھی زیادہ ہے، نہیں ہمیں ایسے لگتا ہے حضرت آ گئے، ہمیں ایسے ہی فائدہ، دل کو ایسے فائدہ ہو رہا ہے جیسے حضرت آئے. یہ ایک بہت ہم لوگوں کی بڑی کمزوری ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو تم جنہیں اہل بدعت کہتے ہو ان کو اس طریق کی معرفت ہے، بندے صحیح نہیں ملے انہیں، ورنہ تم لوگوں سے آگے ہیں یہ اللہ کے عشق میں اور رسول اللہ کے عشق میں، لیکن ان کو لے جانے والے صحیح نہیں ہیں. اگر یہ تمہارے ہتھے چڑھ جائیں تو یہ دوسروں سے آگے نکل جائیں. عجیب، کیونکہ مسالہ تو ہے بس آگ لگانی ہے ایسے، لیکن وہ غلط ہاتھوں میں چڑھے ہوئے. میں نے کہا غلطی کی وجہ اتنا ہے کہ کچھ بھی کر لیں ان کا وہ تو پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. نہیں ٹھیک ہے یہاں ساڑھی اکھا نے صحیح نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی کوئی ایسی بات ہو جائے، اللہ معاف فرما، ہم تو ایسے رکھتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی کوئی ایسی بات ہو جائے. بعض مریدوں کی غلطی ہوتی، جیسے پیر صاحب نے بلانا یا نہ پیسے ہے تیرے کو، کہتے ہیں ہم نے پیر صاحب نے تو نہیں کہا لوکھو جی، تو پیر صاحب نے تو وہ گڈی کے پیسے بھی دینے پڑیں گے، لو جی بدگمانی شروع کر. میں نے کہا بھی نہیں، کسی نے بیچ میں سے بے وقوف نے کہہ دیا ہوگا، میں نے کب کہا وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں. میں تو پہلی
گڈی فل کرا کے لے جاتا ہوں اس لیے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا تو اپنے پہلے حساب ہونا، اس لیے بھاؤ نگر میں کھاتے رکھا ہو یہاں سے فل کرا لو گڈی، جانے اور آنے کا تیل ہو اس میں، جیب میں ہوٹل سے روٹی کھانے کے پیسے ہوں، یہ اس کے اعتبار نہیں جاتا ایسا، جتنے ساتھی ہیں روٹی بھی ہم کھا سکا ہوا ہے، یہ پتہ اگلے کے کیا حالات ہیں کیا پیش ہے، کوئی بات نہیں، تیل دے دے گا بہت اچھا، نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم بدگمانی کرتے، اس لیے طریق میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ پہلے نمبر پر بدگمانی کا ہے، کہ مشائخ سے جو محروم بدگمانی کی وجہ سے محروم، یاد رکھیں منافقین بدگمانی کرتے تھے نا، سلم کی ذات سے محروم ہو گئے، بتائیے بدگمانی کرتے سلم، دیکھو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، میں فیصلہ صحیح نہیں کیا، ہاں تو عمر کو فاروق کا لقب اسی فیصلے پر ہی ملا نا، بدگمانی کی نا، یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے پاس چلے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور منافق کی گردن اڑا دی کہ رسول اللہ کے فیصلے کے بعد عمر فیصلہ کرے، فاروق آج سے تو فاروق ہے، بدگمانی کا علاج کیا، اور وہ ذلیل و خوار و بدگمانی کی، رسول اللہ پر بدگمانی کی، اس لیے طریق میں سب سے خطرناک چیز ہے، جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں ہمارے شیخ کے حاشیے پر بہت لوگ تھے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیخ سے پیسے مانگ لیے کہ اگر کسی سے قرضہ دلاؤ میں بہت ضرورت مند ہوں، میں یہ شیخ نے بھی یہ میرا راستہ تھوڑی ہے، میں تو دعا کر سکتا ہوں، شیخ کو چھوڑ گئے سب پیسے لگا کسی منہ سے لاتے مند پیسے مل جاتے، دنیاوی غرض، دنیاوی اغراض ہے، اس بات کی شہادت میرے شیخ نے مدینہ شریف میں دی، 17 سال کے تعلق کے بعد، 17 سال 80 سے میرا تعلق، 1997 کی بات ہے مدینہ شریف میں، حضرت نے فرمایا اس مدینہ شریف میں کہ 17 سال ہو گئے مولانا صاحب میرے ساتھ ایسے اشارہ کیا، پھر بڑی مجلس میں، اور انہوں نے کبھی ظالم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کا مدرسہ ہے، یہ نہیں بتایا، میں نہیں دعا کیا میرا مدرسہ ہے، دعا کرتے شیخ کے دل میں یہ نہ جائے، یہ کہتے بھی مدرسہ ہے، مدرسوں کی ضروریات ہوتی ہیں، حضرت کے مریدین ہیں، بڑے بڑے سیٹ کسی کو کہتے ہیں، جب یہاں تشریف لائے تو تب پتہ چلا کہ مدرسہ ہے، یہ بڑا ادارہ ہے، بڑی گدی ہے، بڑا وہ ہے، نہ پتہ چلا، وہاں کبھی شو نہیں کیا کہ ہم کیا ہے، کیونکہ ہم تو خود لینے کے لیے گئے ہیں، ہم اس لیے تھوڑی گئے، آج بزرگوں سے کیوں فائدہ نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنی شان بتاتا ہے، آ کر شان بتایا گا تو کیا ملے گا، وہاں تو بے نشانی سے نشان بنتا ہے، پہلے بے نشان ہوتے ہیں پھر ان کو نشان ملتا ہے، اور وہ ایسا نشان ملتا ہے کہ پورا عالم میں متعارف ہو جاتا ہے، ہم نے خود فرمایا کہ انہوں نے کبھی دعا بھی نہیں کرائی کہ ہمارے مدرسے کے لیے دعا کر، کیونکہ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، کہنا تو دور کی بات، اور اس 17 سال میں کبھی بھی حضرت سے یا میر صاحب کے علاوہ یا مولانا مد صاحب دار برکاتم کے علاوہ کسی مرید وغیرہ حضرت سے کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھا کبھی بھی، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے یار مولانا صاحب بھی آتے ہیں کون ہے کیا ہے، بلکہ بعد میں حضرت کے خلفاء نے کہا آپ کا چپ کر کے بیٹھ جاؤ نا تو آپ سے تو بہت ڈر لگتا ہے، اگر آپ ہاتھ سے بولے نہیں تو آپ سے تو بہت ڈر لگتا ہے، اللہ نے آپ کو چہرہ ایسا بنایا کہ روب بہت ہے، اگر آپ ہنستے بولتے تو پتہ چلتا نہیں حضرت تو اور طبیعت رکھتے ہیں، کبھی تعلق نہیں رکھا، کیوں؟ لیکن شیخ یہ نہ کہے کہ حضرت نے شہادت دی، اور پھر حضرت نے جب عمرہ فرمایا تو صفا کے اوپر جو دعا کی تو ہمیں اللہ اس مجمع میں ہماری جماعت میں 2 عالم ہیں، مولوی صاحبان، میں اور مولانا جلیل ہمارے مدرسے ہیں، تو کروڑوں برسا دے، آمین، دعا کا اثر الحمدللہ، ارادہ کر لینا کافی ہوتا ہے، بھائی ارادہ ہے اس کے بعد خود ہی سب ہوتا ہے، شیخ پینے کا ارادہ تو پرے آسمانوں سے یہ ویسے تھوڑی مل جاتی ہے، میں نے کہا نہیں کہ دعا کرنی، وہ حضرت دے گئے تھے نا، اللہ میرا مدرسہ ہے، مولانا جلیل کا مدرسہ ہے، ہم پر اپنے دوستوں کے ذریعے کروڑوں اپنے دوست، اس لیے کہ غیروں غیر ہوتے ہو دے تو کہ جو مولانا صاحب نہیں چھوڑا میں نے پیسے دیتے، ہمارے یہاں کوئی کسی کی سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور ہمت بھی نہیں کسی کو سنانے والا، کوئی کچھ بھی دے گا تو اپنی، اس لیے میرے شیخ تو ایک تو ہمارے آپ بھی ایسے ملے ہمیں اور شیخ بھی ایسے ملے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کوئی دے دے تو ماجور ہے،
اس کو اجر کو نہ دے تو معذور ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا، اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے اجازت نہیں ملی اس کو کہ تم مدرسے میں دو. اور شیخ ایسے ملے انہوں نے کہا جزاک اللہ بھی نہ کہنا، جزاک اللہ تب کہنا جب تمہیں کوئی چیز دے، تمہیں تقبل اللہ، اللہ قبول فرمائے. مجھ پر تھوڑی احسان ہے، یہ تو دین پر احسان ہے، وہ اللہ بدلہ دے گا، دین اللہ کا ہے، دین اللہ. جزاک اللہ نہ کہنا، تقبل اللہ. ہماری رسیدوں میں تقبل اللہ لکھا ہے، اللہ قبول فرمائے. جزاک جہاں آپ کو دے جزاک اللہ. بھائی آپ یہ لے کر آئے مولانا اکرم صاحب، جزاک اللہ. مدد سے تقبل اللہ، اللہ قبول فرمائے. ہم پر کیا احسان ہے بھائی، بلکہ ہمارا احسان ہے کہ ہم ان کے پیسے کو دین پہ لگا کے قیمتی بنا رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے بھائی تمہارا پیسہ ہم آخرت کے بینک میں منتقل کرتے ہیں اور ہم بیچ میں سے کرایہ بھی نہیں لیتے، حالانکہ ہر بینک والا فیس لیتا ہے لیکن ہم فیس بھی نہیں لیتے، بغیر فیس کے آخرت کے بینک میں ہمارا. اس طریق میں بدگمانی سب سے مدرس، دل کو سنبھال کر ایسی بات بڑوں بارے بات نہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا یار مجھے سمجھ نہیں آئی بات، یہ میری نالائقی کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میری نالائقی، یہ ان بڑوں کی نہیں ہے، انہوں نے صحیح کہا ہوگا لیکن میں پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہوں یار میں، یہ تاکہ ان پر لگا دے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سچا تعلق اور سچا عشق کا نصیب فرمائے. پھر دیکھیں طریق بہت آسان ہے اور آپ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ وہیں فیضان ملتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ سے آپ کی نسلوں سے کام لیں گے. لیکن اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہے، خود بھی ضائع ہونے والی بات ہے، بعد والی بھی ضائع ہو جاتی ہے، نسلیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. بدگمانی نہ کرے. یہ حضرت شیخ زکریا نے فرمایا زمانے کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری بدگمانی ہے. ہم بڑوں پر ایسے بیٹھے بیٹھے بدگمانی، یہ یوں ہو گیا تو وہاں ہو گیا. یہ بھی نہ سمجھے شیخ ہم سے ناراض ہے، یہ بھی نہ سمجھے. شیخ سے میں نے کہا کہ حضرت کبھی آپ ایسے سنجیدہ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے شاید آپ ناراض ہیں. میں اگر قسم نہ کھا سکو شیخ ناراض ہے تو کبھی ناراض نہ سمجھو، اس لیے کہ کیفیات ہوتی ہیں انسان پر. باطنی کیفیت ہے، سن بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے، آپ پہلی کی طرح آپ کو رسپانس نہیں دیا جیسے کل، تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ وہ ناراض ہے. ہاں اگر تم قسم کھا لو، ایسی بھی حرکت کر بیٹھے ہو کہ تم قسم کھا سکو کہ ہاں یار واقعی ناراض ہو کیونکہ مجھ سے ایسے ناراض ہوئی، تو پھر معافی مانگنے کی اس کی فکر کرو، ورنہ ایسا نہ سب ناراض. چلو ماشاء اللہ، چائے لاؤ بھائی، کچھ چائے اور بھی